السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ رب زدنا علما وفہما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، یہ آج ہمارے احادیث کے اسباق کے سلسلے کا یہ 48واں لیسن ہے، یعنی ایپیسوڈ نمبر 48، جو آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے۔ اور اس سلسلے کی پہلی ہماری حدیث یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا نمبر ہے حدیث نمبر 503، بفضل اللہ وبعونہ جل وعلا۔ اس حدیث کا جو ٹاپک میں نے ذکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے، اور یہ جو اوپر عنوان یا عناوین دیے گئے ہیں یہ میں نے خود اپنی طرف سے احادیث سے جو مین اس کا مرکزی جو تھیم ہوتا ہے وہ میں اس کے مطابق یہ جو ٹاپک ہے وہ لکھتا ہوں۔ تو ویسے اور بھی حدیث جو ہوتی ہے زیر مطالعہ اس میں سے مسائل اور فوائد اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس کو میں زیادہ اہم سمجھتا ہوں وہ میں عنوان دے دیتا ہوں۔ تو آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ ان عناوین میں سے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس طرح آپ توجہ سے ذرا ان عناوین کو بھی دیکھا کریں، اور اس حدیث کا جو اپنا ترجمہ ہے اس میں سے یہ عنوان ہوتا ہے۔ تو آتے ہیں حدیث کی جانب۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وطئ احدکم بنعلہ الاذى، اذا جب وطئ روندے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، بنعلہ اپنے جوتے سے، الاذى گندگی کو، یعنی جب آپ چل رہے ہیں راستے میں کسی جگہ تو آپ کے چلتے ہوئے جوتے سے زمین پر پڑی کوئی نجاست یا غلاظت، گندگی وغیرہ اس کے ساتھ لگ جائے تو فإن التراب، تو بے شک جو مٹی بعد کی جو مٹی ہوگی جس پر آپ بعد میں بھی چلیں گے، لہو طہور، اس کے لیے وہ پاکیزگی کا باعث ہوگی، طہارت کا باعث ہوگی۔ تو یہ عنوان ہے گندگی لگے جوتے کو زمین پر رگڑنے سے جوتا پاک ہو جاتا ہے۔ تو پھر بھی اگر جب آدمی آخر میں کہیں نماز پڑھنا چاہے کسی ریگستان میں، راستے میں، تو یا کسی کنکریٹ والی ریتلی مٹی والی جگہ پر جوتوں سمیت، تو اس کو زمین پر رگڑ لے اچھی طرح۔ زمین پر رگڑنے سے وہ مٹی جو ہے وہ اس جوتے میں لگی گندگی کو پاک کر دے گی، جس طرح کہ پانی سے دھونے سے ایک گندگی یا غلاظت پاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے ترجمہ اس کا حدیث کا۔ رواہ ابو داود والابن ماجہ معناہ، سنن ابی داود میں امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ روایت کی ہے یہ حدیث، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں اسی مفہوم کی حدیث ذکر کی ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں۔ فوائد، اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے، حدیث منقطع ہے، مگر حدیث من حیث المفہوم صحیح ہے، گویا کہ صحیح احادیث اس کے مفہوم کی تائید میں موجود ہیں، اور یہ جو حدیث کے اندر ذکر ہوا ہے موضوع، یہ اور احادیث میں موجود ہے، اور اسی پہ ہی اہل علم کا جو ہے وہ مذہب ہے یا قول ہے کہ اگر جوتا جو ہے وہ اس کو ساتھ چلتے ہوئے گندگی لگ جائے، غلاظت، تو وہ مسلسل چلتے رہنے سے بعد والی جو مٹی ہے اس کو پاک کر دیتی ہے۔ آگے یہ اختلاف ہے تھوڑا سا ائمہ میں کہ، اور اس سلسلے میں 3 قول ہیں۔ ایک تو بالکل
کہتے ہیں کہ پاک نہیں ہوتی، نہ وہ بعد والی مٹی اس کو پاک کرتی ہے، اس جب تک کہ اس کو نجاست کو ختم نہ کیا جائے، اس کے اثرات کو خود زائل نہ کیا جائے۔ یہ قول اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ وہ مٹی جو ہے وہ جو کہ خشک ہو، گندگی یا غلاظت یا نجاست خشک ہو، اور بعد کی مٹی جو ہے خشک اس کو رگڑنے سے صاف کر دے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اکثر اہل علم کا قول ہے۔ اور اگر جو نجاست یا غلاظت لگی ہے وہ لیکوڈ ہو، مثلا پیشاب وغیرہ کی شکل میں، غلاظت جو بھی ہو کسی بھی قسم کی ہو لیکوڈ، تو اس کو بعد والی مٹی جو گیلی ہے وہ پاک نہیں کرے گی۔ یہ بھی ایک قول ہے، اور اکثر یہی بہتر قول محسوس ہوتا ہے کہ، اور یہ اکثر اہل علم کا ہے کہ خشک جو غلاظت ہے یا نجاست ہے وہ جوتے کے ساتھ لگے اور بعد کی خشک مٹی اس پر چلنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ یہ اکثر اہل علم کا مسلک ہے، واللہ عالم۔ حدیث 504، زمین کی پہلی نجاست کو بعد والی زمین پاک کر دیتی ہے۔ اب یہ حدیث اسی مفہوم میں آ رہی ہیں۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ یہ ام المومنین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں کہ لہا امراتن، ان کے لیے ایک خاتون تھی، قالت لہا امراتن، ایک خاتون نے یہ ایک سوال کیا، ان سے پوچھا کہ انی، بے شک میں، اوتیل و ذیلی، میرا جو چادر کا پلو ہے یعنی آخری کونا یا پلڑا جو کہ نیچے زمین پہ لٹکتا ہے، گھسٹتا ہے چلتے ہوئے، وہ خاصا لمبا ہے، یعنی ڈھیلا، اور وہ نیچے زمین پر گھسٹتا ہے چلتے ہوئے، میری چادر کا، انی اطیل و ذیلی، میں لمبا کرتی ہوں۔ اس کا ترجمہ جو لفظی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں لمبا کرتی ہوں اپنی جو چادر کا پلڑا ہے یا آخری کونا اس کو۔ وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ، اور میں چلتی ہوں فی المکان القذر، گندگی کی جگہ پر، نجاست کی، گندگی کی، غلاظت کی جگہ پر مجھے چلنا پڑتا ہے یا گزرنا پڑتا ہے یا میں چلتی ہوں۔ تو کیا خیال ہے، یہ پوچھ رہی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے وہ خاتون۔ قالت، انہوں نے آگے سے کہا، کنہوں نے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یطہرہ ما بعدہ، کہ بعد والی جو زمین یا مٹی ہے وہ اس کو پاک کر دے گی یا پاک کر دیتی ہے۔ وہی مفہوم ہے جو کہ پہلی حدیث میں گزرا ہے۔ رواہ مالک و احمد و ترمذی و ابو داود و الدارمی، یہ سارے جتنے محدثین ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے۔ امام ابو داود اور امام دارمی جو آخری دو ہیں وہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ المرأۃ ام ولد لابراہیم، ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف، کہ یہ جو خاتون تھی جنہوں نے یہ پوچھا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کون تھیں؟ امام ابو داود امام دارمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خاتون تھیں، المرأۃ ام الولد، جو کہ ام ولد تھیں ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی۔ چلو جی، حدیث نمبر 504 کے فوائد و مسائل، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب دیکھیے، اس حدیث صحیح نے پہلی جو منقطع حدیث تھی اس کی تائید کی ہے، اس لیے وہ حدیث پہلی جو تھی وہ من حیث المفہوم ٹھیک تھی، لیکن سند میں انقطاع تھا، منقطع تھی۔ حدیث میں سوال کرنے والی عورت کا نام حمیدہ تھا۔ یہ جو ام ولد کا ذکر ہوا ہے، ام ولد ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی، ان کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے، اہل علم نے ان کا نام حمیدہ لیا ہے۔
اور تیسرا فائدہ، حدیث میں پاک کرنے والی مٹی خشک مٹی ہے، اس لیے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ کپڑا جب پلیت ہو جائے تو دھونے کے سوا پاک نہیں ہوتا۔ تو اب جب عزیز طلبہ آپ دیکھیے کہ خشک مٹی کیوں مراد ہے یہاں، گیلی مٹی کیوں نہیں اس کپڑے کو لٹکتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے، چلتے ہوئے، یا جوتے کو پاک، بعد والی گیلی مٹی کیوں نہیں پاک کر سکتی، یا نجاست کو جو کہ گیلی نجاست ہے اس کو؟ اس لیے کہ کپڑے میں اگر پیشاب وغیرہ لگ جائے یا غلاظت نجاست لگ جائے، گیلی لیکوڈ کوئی چیز، تو اس بات پر اجماع ہے کہ اس کو پانی کے ساتھ دھونے سے ہی وہ کپڑا صاف ہوگا۔ تو اس لیے اگر وہ لٹک کر گھسٹ کر جا رہا ہے اور وہ خشک نہیں بلکہ گیلا ہے تو اس کو پانی سے ہی دھونا پڑے گا۔ یہ جو حدیث ہے یہ خشک نجاست کے حق میں ہے، تو اس لیے اکثر کا یہی مسلک ہے۔ حدیث 505، درندوں کے چمڑے پہننے اور ان پر بیٹھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پہلے حدیثیں گزری ہیں کہ کھال جو ہے اس کو رنگنے سے یا اس کی حالت بدل جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو اب درندے جو ہیں، درندے مثلا شیر ہے، چیتا ہے، ریچھ ہے، تو اس کے جو چمڑے ہیں ان کے، وہ چمڑے جو ہیں ان کو اگر رنگ لیا جائے، ان کی حالت بدل جائے، ان کی وہ چمڑے والی کیفیت تبدیل ہو جائے تو وہ مردار کی بھی یا حرام جانور کی بھی پاک ہو جاتی ہے، آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں عزیز طلبہ یہ جو روکا گیا ہے درندوں کے چمڑے پہننے اور ان پر بیٹھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ غالباً اس لیے روکا گیا ہے کہ اس سے کوئی تکبر کا، نخوت کا یا فخر کا کوئی پہلو ظاہر نہ ہوتا ہو۔ بہرحال کی اصل حقیقت تو اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پڑھتے ہیں، وعن المقدام بن معدی، مقدام بن معدی کارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاروب معدی کاروب بھی لکھا گیا ہے، مقدام بن معدی کاروب اور کارب دونوں طرح۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان لبس جلود السباع، کہ درندوں کے سکنز، درندوں کی کھالیں پہننے سے، ان لبس جلود السباع، درندوں کی کھالیں پہننے سے روکا گیا ہے۔ والرکوب علیہا، اور ان پر بیٹھنے سے، رکوب سے مراد ان پر سوار ہونے سے روکا گیا ہے۔ روکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، منع کیا ہے ان لبس جلود السباع، درندوں کی جو سکنز ہیں ان کو پہننے سے، والرکوب علیہا، اور ان پر سوار ہونے سے مراد کیا، ان پر بیٹھنے سے یا ان پر لیٹنے سے۔ تو یہ عزیز طلبہ اس وقت ہے کہ جب سکن بالکل واضح نظر آ رہی ہو کہ یہ ریچھ کی کھال ہے، یہ چیتے کی کھال ہے، یہ جو ہے ٹائیگر یا لائن، شیر وغیرہ کی کھال ہے، تو اگر واضح نظر آ رہا ہو تو پھر اس سے یہ ممانعت جو ہے وظاہر نظر آتی ہے۔ لیکن اگر بالکل کھال کی حیت شکل بدل جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کھال کس جانور کی ہے، اور اس کو رنگ کر، اس کی بالکل بال اتار کر مکمل عام چمڑا بنا دیا جائے، جس طرح کے جوتے جن چمڑوں سے بنتے ہیں جس طرح، تو اس طرح کی اگر چٹائی بنا کر آدمی اس کو یوز کر لے، بیٹھ جائے، اس پر لیٹ جائے، تو اس میں بظاہر کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا۔ واللہ عالم۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ اس حدیث کی سند جید ہے، یعنی درست ہے، صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ والرکوب علیہ سے مراد یہ ہے کہ ان درندوں کے چمڑوں کو بچھا کر ان پر بیٹھنا یا ان پر لیٹنا، اور اس ممانعت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ عادت متکبر لوگوں کی ہے۔ تو اگر متکبر لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ان سے مشابہت کے طور پر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو غالباً آج کل یہ گویا کہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ غالباً نظر نہیں آتے، اور اگر متکبر لوگ نہیں ایسا کرتے بلکہ ہو سکتا ہے غریب کرتے ہوں ان کے بجائے جو مفلس ہیں، تو پھر کوئی ممانعت بظاہر نظر نہیں آتی۔ واللہ عالم۔ حدیث 506 گزشتہ سے پیوستہ، یہ بھی پچھلی حدیث سے اس کا تعلق ہے کہ وان ابی الملیح بن اسامہ عن ابیہ، ابو ملیح بن اسامہ جو ہیں وہ اپنے باپ یعنی
اسامہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو ملی یہ کنیہ ہے، اور یہ کنیہ جو ہیں یہ بیٹے ہیں اسامہ کے، تو وہ نبی سے جب مراد ہوگا ان کا بیٹا اپنا ابو ملی جو ہے وہ بیٹا ہے اور اسامہ باپ ہے، تو اپنے باپ اسامہ سے روایت کرتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں کہ نہا عن جلود السباع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے سے، اوڑھنے سے، بچھا کر اوپر اپنا سونے سے لیٹنے سے منع کیا ہے۔ رواہ احمد و ابو داود والنسائی وزاد الترمذی والدارمی ان تفترش، امام ترمذی امام دارمی نے یہ الفاظ روایت ذکر کرنے کے بعد زیادہ کیے ہیں ان تفترشا، کہ اس سے روکا ہے کہ نہا عن جلود السباع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ نے روکا ہے درندوں کی کھالیں استعمال کرنے سے، ان تفترشا کس طرح کہ ان کو بچھا کر ان پر لیٹا جائے یا ان پر بیٹھا جائے، اس سے روکا ہے۔ حدیث 506 کے فوائد و مسائل، اس حدیث کی سند صحیح ہے، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے ابھی، تو گویا عزیز طلبہ احتیاط اسی میں ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جو درندے ہیں ان کی کھالیں اگر واضح نظر آ رہی ہوں کہ یہ شیر کی ہے، یہ چیتے کی ہے، بندر کی ہے، ریچھ کی ہے، بنمانس کی ہے، تو اس طرح کی یہ جو کھالیں واضح نظر آ رہی ہوں کہ اور واضح محسوس ہو رہا ہو، تو ان کو اس طرح یوز کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں جوتوں کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے، حدیث میں ان تفترشا کے الفاظ ہیں کہ بچھا کر ان کو ان پر بیٹھنا لیٹنا یہ منع ہے، اور پہننا بھی منع ہوگا۔ جوتے وغیرہ بنا لیے جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ پاؤں کے نیچے ہیں۔ حدیث 507 درندوں کے چمڑوں کی قیمت وصول کرنا مکروہ ہے۔ ہاں جی، درندے چونکہ حرام جانور ہیں، اور حرام جانور جو ہے ان کی مار کر ان کو، تو ان کے اعضاء اور ان کے جسم کے جو پارٹس ہیں اور ان میں ایک سکن چمڑا بھی ہے، تو ان کا باقاعدہ کاروبار کرنا یا ان کی قیمت لینا دینا جو ہے یہ ناپسندیدہ سمجھی گئی ہے، لیکن بہرحال حرام نہیں، جیسا کہ اہل علم کا اس میں اتفاق ہے۔ وان ابی الملیح ہے، ابو ملیح سے یہ روایت کی گئی ہے، روایت یا حدیث۔ تو ابو ملی جو ہیں یہ پیچھے دیکھیے، ابو ملی یہ ابن اسامہ ہیں، ان کا پیچھے بھی ذکر ہے، اسامہ کے بیٹے ہیں ابو ملی، تو یہ ملیح کنیہ ہے، انہو کہ انہوں نے، ابو ملیح نے رحمہ اللہ، انہوں نے بے شک کارہا ناپسند کیا اس بات کو، سامانہ جلود السباع، جو درندے ہیں ان کی جلود یعنی ان کی سکنز یا ان کی جو اپنا کھالیں ہیں ان کی قیمت لینا، یہ ناپسند جانا ہے، ناپسند سمجھا ہے۔ رواہ ترمذی بلفظ قارع جلود السباع، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے ایک لفظ کے ساتھ، یعنی یہ بھی الفاظ ذکر ہوئے ہیں، قارع جلود السباع، سامانہ کے بجائے قارع جلود السباع، کہ انہوں نے اس کو ناپسند جانا، یعنی کہ اس کو درندوں کی جو کھالیں ہیں ان کو ناپسند جانا، گویا کہ ہر اعتبار سے، اس کو استعمال کرنے سے، اس پر بیٹھنے سے، اس پر لیٹنے سے، اس کی قیمت کھانے سے، جبکہ اس حدیث میں پہلے جو الفاظ ہیں وہ قارہ سامانہ کے الفاظ ہیں، اس میں صراحت ہے کہ درندوں کی کھالوں کی قیمت یہ ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ ہے۔ اور امام ترمذی نے سامانہ کے الفاظ کا ذکر نہیں کیا، صرف قارع جلود السباع، قارع جلود السباع، یہ دال کے نیچے زیر نہیں ہونی چاہیے، اوپر یہ مفعول بن رہا ہے۔ وسند جید، اور اس کی جو سند ہے امام ترمذی کی روایت کرتا ہے یہ جید ہے، یعنی درست ہے، صحیح ہے، اس اثر کی سند جید ہے۔ درندوں کے چمڑوں کی قیمت یعنی ان کا بیچنا اور خریدنا مکروہ ہے، یہ قول ابن مالک کا ہے، اور یہی مذہب ابو ملی رحمہ اللہ کا ہے، تو گویا کہ مکروہ ہے، یہ حرام نہیں، بہتر یہ ہے کہ ان سے بچا جائے۔ حدیث 508 مردار کے چمڑے اور پٹھے سے نفع لینے کی ممانعت، اب یہ حدیث بھی واضح ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ کوئی مردار جانور ہے تو اس کا چمڑا اور اس کے جو پٹھے ہیں
یعنی جو اس کے اپنا بازوؤں میں اور اس کے جو ٹانگوں کے اندر جو مضبوط ایک رسی نما ایک ہوتی ہے اپنا جس کو ہم پٹھا اعصاب کہتے ہیں عربی زبان میں، اور اسی سے آصابہ ہے مضبوط جماعت. تو یہ جو جانور کے ہیں اس سے ان کا نفع لینا، اس کی ممانعت اس حدیث میں آئی ہے. عن عبداللہ بن اقیم، عبداللہ بن اقیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اتانا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتاب پہنچی، یعنی آپ کا لکھا ہوا نوشتہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی لکھوایا ہوا. آپ خود تو نہیں لکھ سکتے تھے لیکن آپ لکھواتے تھے. تو عبداللہ بن اقیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نوشتہ پہنچا، لکھوایا ہوا، تحریر کروایا ہوا. تو آپ اپنے کتاب جو تھے کاتب وحی میں، کتاب وحی جو وحی لکھنے والے لوگ تھے صحابہ، ان میں سے کسی کو لکھوایا آپ نے. تو اس میں یہ تحریر تھی. کیا الفاظ تھے کہ اللہ تنتفعوا من المیتۃ بإہاب ولا عصب، کہ تم نہ نفع اٹھاؤ نہ فائدہ اٹھاؤ کسی بھی مردار کے چمڑے سے اور نہ اس کے پٹھے سے، جسم کے کسی پٹھے اور چمڑے سے اس کا فائدہ نہ اٹھاؤ. گوشت سے تو فائدہ اٹھانا ہی نہیں، اور نہ خون، وہ تو مردار ہے. لیکن جو جسم کا کوئی بھی حصہ ہے تو اس میں خاص طور پر جو ذکر کیا ہے وہ چمڑا یعنی سکن اور اعصابن یا پٹھے وغیرہ. تو اس میں دیگر بھی پارٹس جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. جو بہرحال ان کی بیع یا ان کا جو نفع لینا ہے اس کی ممانعت ہے. رواه ترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجہ، ان سب نے اپنی اپنی کتب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. مردار کے چمڑے اور پٹھے سے نفع لینے کی ممانعت کا یہ حکم دباغت سے پہلے کا ہے. چمڑے کو تیار کر لینے اور اسے رنگ لینے کے بعد اس کا نفع لینا جائز ہے. اکثر حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. تو عزیز طلبہ، جس طرح پہلی حدیث میں یہ ذکر ہوا ہے کہ جب کوئی کھال یا سکن کسی بھی جانور کی خواہ وہ مرداری کیوں نہ ہو، جب اس کو رنگ لیا جائے یا اس کی حالت یا کیفیت تبدیل ہو جائے، کلو احاب اذا دبغ فقط طہورا، کہ ہر وہ چمڑا جو کہ دباغت کے مرحلے سے گزر جائے، اس کی حالت کیفیت اس کی شکل صورت بدل جائے بالکل، اس کے بال اتار دیے جائیں اور یہ بھی پتہ نہ چلے یہ کس جانور کی کھال ہے، تو وہ اس کو اس محنت کے صلے میں اس کے کئی ایک استعمالات ہیں. جس طرح کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، تو پانی کی مشقیں جو ہیں وہ بنائی جاتی تھیں اور ان کو اس کے استعمال کیا جاتا تھا. اسی طرح بچھونے بنائے جاتے تھے، تو چٹائیاں بنائی جاتی تھیں. تو یہ درست اور جائز ہے. یہ دباغت سے پہلے کی ممانعت ہے جو حدیث میں آئی ہے، یہ کہ لا اللہ تنتفع من المیتۃ بإہاب ولا عصب. تو یہ علماء کا قول ہے اور یہی درست اور صحیح معلوم ہوتا ہے. 509 گزشتہ سے پیوستہ، اس کا بھی تعلق پچھلی حدیث یا موضوع کے ساتھ ہے. حدیث نمبر 509 وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان یستمتع بجلود المیتۃ اذا دبغت. یہ الفاظ واضح الفاظ آ گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مردار کی جو کھال ہے یا کھالیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے، ان سے نفع یا فائدہ حاصل کیا جائے. اذا دبغت، جب وہ اس کو رنگ لیا جائے یا اس کی کیفیت تبدیل کر لی جائے، اس کو خشک کر لیا جائے دھوپ میں، اس کو اس کے چمڑے کو بالکل خشک کر کے جب اس کے بال اس سے بالکل اتر جائیں اور صاف شفاف ہو جائے، یہ درست اور جائز ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ جو دف ہوتی ہے نا اس کو اس پر یہ جو مردار کا چمڑا ہے اس کو دباغت کے بعد اس دف پر یا ڈول پر لوگ جو ہیں وہ پیٹتے ہیں، جو ڈول بجاتے ہیں، تو وہ کھالیں چمڑے جو ہیں وہ اس کے ساتھ وہ ڈول یا دف اس پر اس چمڑے کو استعمال کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح اپنا دھوپ میں خشک کر کے.
تو وہ اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ رواہ مالک و ابو داود، امام مالک نے اور امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 509 کے فوائد و مسائل۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، یعنی کہ صحیح حدیث ہے۔ نمبر 2، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مردار کا چمڑا رنگنے سے پاک تو ہو جاتا ہے، مگر اسے خشک چیزوں میں ہی استعمال کیا جائے، پانی اور پتلی چیزوں میں استعمال میں نہ لایا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے، اور دیگر ائمہ کے بھی اس سلسلے میں اور آراء اور اقوال ہیں۔ حدیث 510، کسی بھی مناسب طریقہ پر دباغت سے طہارت کا حاصل ہونا ممکن ہے۔ تو دباغت جو ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے اس کی تعریف غالباً ذکر کی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور کی کھال، خواہ وہ مردار جانور ہو جو کہ حلال تھا لیکن ذبح نہیں ہو سکا اور مر گیا، تو اس کی جو کھال ہے، گوشت وغیرہ تو اس کا یوز کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن اس کی سکن، کھال وغیرہ جو ہے اس کو دباغت کے بعد، اسی طرح وہ جانور جو مردہ ہیں نا حرام ہے، ویسے ہی جانور حرام ہیں، ان کی کھال جو ہے اس کو بھی دباغت کے بعد استعمال میں لانا درست اور جائز ہے۔ کسی بھی مناسب طریقہ پر دباغت سے طہارت کا حاصل ہونا ممکن ہے۔ وان میمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں کہ مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجال من القریش، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے قریش کے لوگوں کا ایک گروہ گزرا۔ رجال، راجل کی جمع رجال، من قریشن، قریش خاندان کے وہ لوگ تھے، وہ گزرے علی النبی، مر علی النبی رجال، اصل میں تھا مر رجال من قریشن علی النبی، تو ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، فاعل ظاہر ہے، مر علی النبی رجال من قریشن، کیا کر رہے تھے وہ لوگ جو تھے قریش کے، جو گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، یجرون، وہ کھینچ رہے تھے، شاۃ لہم، اپنی ایک بکری کو، مردار بکری کو، یجرون کھینچ رہے تھے، شاۃ لہم، اپنی مردار بکری کو کھینچ رہے تھے، مثل الحمار، جس طرح گدھے کو کھینچا جاتا ہے، گدھا مر جائے تو اس کو کھینچ کر پھینک دیتے ہیں، تو اس طرح ان کو کھینچ رہے تھے۔ مقصود یہ تھا کہ ان کو پھینک دیا جائے کہیں باہر دور۔ وقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اخذتم احابها، اگر تم، یا کاش کہ تم لے لیتے اس کا چمڑا، چلیں مر گئی ہے، مردار ہے، تو آپ اس کا چمڑا جو ہے وہ تو لے لیتے، اس کی سکن اتار کے، کھال اتار کے رکھ لیتے۔ قالوا، انہوں نے کہا، انہا میتۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے، یہ مر گئی تھی، ذبح نہیں ہو سکی، تو ہم پھینکنے جا رہے ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطہرها الماء والقرض، لو اخذتم احابها، کاش کہ تم اس کا جو اپنا ہے چمڑا وہ لے لیتے۔ قالو، انہوں نے کہا، انہا میتۃ، کہ اللہ کے رسول یہ مردار تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطہرها الماء، کہ اس کو پاک کر دیتا ہے پانی، یعنی پانی اس کو پاک کر دیتا ہے۔ کیا مطلب، تم اس کو خشک کرتے، پانی سے دھوتے، اس کے بال اتارتے اور اس کو رنگتے۔ والقرض، اور اس طرح قرض، عزیز طلبہ سے مراد ایک درخت ہوتا ہے، شاید آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے، کیکر کا، جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں یا رہتے رہے ہیں یا جن کو موقع ملا ہو تو وہاں کیکر کا درخت ہوتا ہے، جیسا شیشم کا درخت ہوتا ہے، تو وہ کیکر کے درخت کے جو پتے ہیں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں اس کی دباغت میں، اس کی طہارت میں، کھالوں کو رنگنے میں، یا اس کی ان کی حیت اور کیفیت کو بدلنے میں۔ تو یہاں کیکر درخت کے پتے مراد ہیں۔ رواه احمد و ابو داود، امام احمد اور امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ نمبر 2، حدیث میں لفظ القرض کا مطلب ہے کیکر کے پتے۔ حدیث 511 یعنی 511، دباغت زدہ چمڑے کی مشق کا پانی کے لیے استعمال لانا جائز ہے۔ چمڑے کی جو مشق ہوتی ہے، جس کو رنگنے سے مشق بنا کر اپنا کھال رنگ کر کھال کو، تو پھر اس کو مشق بنا لیا جاتا ہے پانی کے لیے
استعمال کرنے کے طور پر، تو یہ جائز ہے، درست ہے کہ پانی کی مشق بنا لی جائے، اور وہ خواہ مردہ جانوری کی کیوں نہ ہو۔ تو اس کی بھی الگ حدیث آ گئی ہے، وان سلمہ بن المحبک یا محبک، سلمہ بن محبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء فی غزوات تبوک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے غزوہ تبوک میں، علی اہل بیت، اپنے اہل بیت کے پاس، غزوہ تبوک کے دوران اپنے اہل بیت جو گھر والے تھے ان کے پاس تشریف لائے، فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، کہ انہوں نے ناگہاں دیکھا کہ ایک مشک ہے جو کہ معلق ہے، یعنی لٹکا دی گئی ہے، چمڑے کی ایک مشک جو تھی وہ لٹکا دی گئی تھی، قربۃ۔ حدیث نمبر 511۔ تو گویا کہ یہ حدیث جو ہے، یہ عزیز طلبہ پوری، شاید یہاں کوئی کٹنگ آ گئی ہے اس میں، پوری نہیں، میں کتاب سے پڑھ دیتا ہوں بقیہ حدیث۔ وان سلمہ بن المحبق اور محبق قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء فی غزوہ تبوک علی اہل بیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں، جو کہ اہل شام کے خلاف لڑی گئی تھی غزوہ تبوک، اس میں اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لائے، اہل بیت ان کے پاس تشریف لائے۔ تو آگے لکھا ہوا فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، تو ناگہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک مشک جو ہے وہ لٹکی ہوئی تھی، فَسَأَلَ الْمَاءَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوا، تو وہ کہنے لگے، کون؟ گھر والے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، فَقَالُوا لَهُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّهَا مَيْتَةٌ، کہ یہ تو مشک جو ہے یہ مردار تھی، یعنی مردار جو جانور تھا اس کی سکن یا کھال وہ ہم نے حاصل کی ہوئی تھی، اور اس کو ہم نے رنگا ہے اور اس کی کھال کو مشک بنا کر اس میں پانی ڈال کر اس پر اس کو لٹکا دیا ہے۔ تو انا میتۃ، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباغھا طہورھا، کہ دباغت جو ہے اس کو پاک کرنے والی ہے۔ تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ نے مشک لٹکائی ہوئی ہے چمڑے کی بنا کر، یہ اس کو آپ نے تبدیل کیا ہے اصل کھال سکن سے، رنگ کر یا خشک کر کے یا جیسے بھی اس کی حیت بدل دی ہے، تو اب اس کی حیت کے بدلنے کی وجہ سے یہ پاک ہو گئی ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، یہ چاہت تھی کہ اس میں سے جو پانی ہے وہ پیا جا سکتا ہے، وہ پاک ہے، وہ پانی نجس نہیں۔ حدیث کے فوائد و مسائل، یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ بعد کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، کہ اس کی سند میں الحسن بصری رحمہ اللہ عنہ ہیں۔ تو گویا یہ حدیث اس حد تک ضعیف نہیں کہ جیسا کہ بعضوں نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، تو صحت کے یہ قریب ترین ہے، اور پھر یہ ہے کہ جیسا کہ دیگر حدیث بھی جو ہیں وہ اس مفہوم میں آئی ہیں کہ جو اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ دباغت کے بعد جو مردار کا جو چمڑا ہے اس کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں۔ حدیث 512 یعنی 512، عورتوں کے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جانے کی دلیل۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں نا، جب عورتیں مسجد میں جائیں تو وہ بعض لوگ جو ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے اور ان کو نماز گھر میں پڑھنی چاہیے، بلکہ بعض تو اس حد تک مخالف ہیں کہ اگر کوئی شخص عورت نماز پڑھ لے وہاں جا کر تو اس کی نماز ہی نہیں ادا ہوئی، اس کو گھر میں جا کر نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے تنہا۔ تو یہ ایک بالکل جہالت پر مبنی سوچ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، عہد رسالت میں آپ نے سنا اور دیکھا بھی، اپنا سنا ہوگا، دیکھا تو نہیں بلکہ آپ نے جانا، اور بہت ساری اس میں نصوص ہیں، اور آج تک آپ جو گئے ہیں وہاں لوگ وہ دیکھتے بھی ہیں کہ اس وقت سے عہد رسالت سے لے کر آج تک حرمین میں بھی، مدینہ اور مکہ میں بڑی کثرت سے تعداد کے ساتھ عام نمازوں میں بھی خواتین جو ہیں وہ نمازیں پڑھتی ہیں، ادا کرتی ہیں، اور بچوں کو لے کر ساتھ بلکہ نمازیں پڑھتی ہیں۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ آئیں گی آگے کہ اگر بچے کے رونے کی آواز آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب کوئی بچہ روتا یا آواز آتی تو آپ اپنی نماز کو مختصر کر دیتے، لیکن یہ نہ کہتے، یا نہ آپ نے یہ کبھی فرمایا کہ بچوں کو نہ لایا کریں، یا آپ نے یہ کبھی فرمایا ہو کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر میں نماز پڑھا کریں، ان کی نماز مسجد میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو خواتین ہیں بہت بڑی تعداد میں جمعہ بھی ادا کرتی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے یہ بالکل غیر صحیح، درست نہیں ہے، بلکہ جہالت پر مبنی ہے۔ وان امرأۃ من بنی عبد الاشہل، بنو عبد الاشہل ایک قبیلہ تھا بڑا معروف، ان کی ایک خاتون، وہ خاتون جو ہیں وہ روایت کرتی ہیں، ان سے یہ روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں، قل تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ان لنا طریقا الی المسجد منتنا، ان بے شک ہمارا جو راستہ ہے، ہمارے لیے ایک راستہ ہے، الی المسجد مسجد کی طرف جانے کا، مسجد تک جانے کا ایک راستہ ہے، منتنا جو کہ بہت ہی گندگی سے ہٹا ہوا، بدبودار اور غلاظت بھرا، منتنا۔ ان لنا طریقا الی المسجد منتنۃ فکیف نفعل اذا مطرنا، تو کیا ہم کریں، فکیف نفعل، کیسے ہم وہاں پہنچیں جب مطرنا، جب ہم بارش دیے جائیں۔ تو ایسا جو عزیز طلبہ راستہ ہوتا ہے جہاں غلاظت اور گندگی عموماً گرتی ہے، پڑتی ہے، تو اس میں اگر بارش ہو جائے جب، تو پانی آ جائے تو وہ غلاظت اور زیادہ گزرنا محال ہو جاتا ہے، اور غلاظت پھیل جاتی ہے، اور اس کا زیادہ امکان ہوتا ہے کپڑوں پر پڑنے کا، جسم پر پڑنے کا۔ تو اس بارے میں وہ کر رہی تھیں اپنا سوال۔ قالت وہ کہتی ہیں، فقالا وہ خود کہتی ہیں کہ جو عورت تھی بنو عبد الاشہل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھیں، وہ خود کہتی ہیں کہ فقالا، تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ ہمارا مسجد تک کا جو راستہ ہے وہ بہت ہی بدبودار اور گندگی اور غلاظت سے بھرا، اٹا بھرا ہے، تو جب بارش ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کریں مسجد تک جانے کے لیے؟ تو عزیز طلبہ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ فرما دیتے کہ آپ تو خاتون ہیں، آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا آپ نے، وہ خود کہتی ہیں، قالت فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس بعدها طریق، کیا نہیں ہے اس کے بعد کوئی ایسا راستہ جو صاف ستھرا بھی آتا ہو؟ یعنی آپ کو وہ جو گندگی اور غلاظت بھرا راستہ عبور کرنے کے بعد میں کوئی اور راستہ بھی ایسا آتا ہے خشک، جو کہ اپنا صاف ستھرا بھی ہو، گندگی سے بچا ہوا اور گندگی سے محفوظ، یاتی ابو منہا، جو کہ اس سے بہتر اچھا ہو، پاکیزگی کے اعتبار سے وہاں گندگی نہ ہو۔ الیس بعدھا طریق، کیا اس کے بعد کوئی راستہ ایسا نہیں ہے، راہ یا بقیہ کوئی جگہ کہ جو اس سے بہتر ہو، پاک ہو، اچھی ہو؟ قل، تو میں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، ہے، راستہ آتا ہے، یعنی وہ سارا راستہ گندا نہیں، کچھ راستہ بعد میں جو آخر میں وہ صحیح اور درست بھی ہوتا ہے، اور وہ مٹی والا کچا راستہ ہوتا ہے۔ قالا، آپ نے فرمایا، فہذی بہذی، تو یہ جو بعد والا ہے یہ اس پہلے والے کی گندگی کو، غلاظت کو، نجاست کو دور کر دے گا، ختم کر دے گا۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے اپنی سنن میں ذکر کیا، روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حدیث میں لفظ منتنا کا مطلب ہے گندا اور بدبودار، یہ ہم نے ذکر کر دیا۔ حدیث 513، خشک نجاست زمین پر چلنے سے دور ہو جاتی ہے، وہی احادیث اور اس کا مفہوم جو کہ ہم نے پہلے ذکر کیا عزیز طلبہ۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ کہتے ہیں، کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز ادا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ولا نتوضأ، اور ہم وضو نہیں کرتے تھے، من الموت، گندی جگہ کو روندنے کے بعد، یعنی گندی غلاظت جگہ اور نجاست زدہ جو جگہ تھی اس پر چلنے کے بعد ہم پھر وضو نہیں کرتے تھے، ولا نتوضأ من الموت۔ امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، کیا مطلب کہ اس کے بعد والا جو مٹی کا حصہ آتا تھا یا راستہ ہوتا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ وہ خشک مٹی جو ہے اس نے اس کو گندگی کو، غلاظت کو دور کر دیا ہے۔ حدیث کے فوائد، اس حدیث کی سند صحیح ہے، جبکہ بعد کے نزدیک ضعیف، کیونکہ اس کی سند میں علامہ شراوی، مدلس اور عنعن، واللہ اعلم بالصواب۔ بعض جو ہیں اس کو صحیح کہتے ہیں سند کے اعتبار سے، جبکہ بعض جو ہیں
راوی آمش کی بنا پر اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ حدیث 514 514 درندوں وغیرہ کے گزرنے سے جگہ ناپاک نہیں ہوتی، یعنی درندے، چوپائے، کتے، بلے، یہ شیر، گیدڑ، اس قسم کے بھیڑیے اگر جنگلی جانور گزر رہے ہیں مسجد میں سے یا کسی جگہ سے، تو وہ خود تو ویسے تو وہ مردار ہیں، یعنی مردار سے نہیں مراد حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ گزرنے سے جو جگہ ہے وہ پاک ہی کے حکم میں ہوگی، ناپاک نہیں ہوتی۔ وان ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کانت الکلاب، کہ کتے جو تھے تقبلو و تدبرو آتے جاتے تھے فی المسجد مسجد میں، فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دومانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کتے جو ہیں وہ آتے جاتے تھے۔ فلم یکونوا یرشون شیئا من ذلک، فلم اور نہیں تھے، یعنی کون لوگ جو ہیں یہ صحابہ، یرشون شیئن کوئی چھڑکاؤ وغیرہ کرتے، من ذالک ان کے گزرنے سے پانی کا کوئی چھڑکاؤ وغیرہ اس راستے پر ہم نہیں کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب جانور گزرتا ہے تو کبھی وہ پیشاب وغیرہ بھی اپنا بول و براز بھی کر لیتا ہے، تو بہرحال وہ ان کا گزرنا جو ہے وہ اس راستے کو ناپاک نہیں کرتا تھا کہ اس پر باقاعدہ پانی بہایا جائے اور اس کو صاف کیا جائے اور پھر جو ہے وہ اس کو استعمال میں لایا جائے اپنا عبادت کے لیے یا نماز کے لیے۔ حدیث 515 جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں۔ وان البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا باس ببول ما یوکل لحمہ، کہ جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کا پیشاب استعمال کرنے سے کوئی حرج نہیں، گویا کہ اس کا پیشاب جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ عرب بعض لوگ بڑے شوق سے اونٹنیوں کا پیشاب استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، اور یہ بڑا فائدہ مند چیز ہے بعض بیماریوں کے لیے۔ تو بہرحال عام لوگ جو ہیں وہ سن کر اس بات کو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی پیشاب جو ہے وہ جانور کا وہ انسان استعمال کرتا ہے، یہ تو نجس ہے، وہ تو پلیت ہے، وہ تو غلیظ ہے۔ کس طرح پلیت اور نجس اور غلیظ ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں؟ تو اس کو نجس اور غلیظ اور پلیت تو شریعت طاہرہ کی دلیل سے کیا جا سکتا ہے نا۔ کوئی چیز پاک ہو تو وہ بھی دلیل سے ہوگی، کوئی چیز اگر نجس ہے پلیت ہے تو اس کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو یہاں تو یہ ذکر ہے، اور عرینہ قبیلہ کا وہ معروف واقعہ موجود ہے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی، اور وہ مدینہ کے آؤٹسکرٹ آف مدینہ آ کے انہوں نے خوب اپنا اونٹوں کے جو پیشاب اور ان کے دودھ سے وہ اپنا فائدہ اٹھایا، اور وہ خوب فربا ہوئے، موٹے ہوئے، تازے ہوئے، اور پھر اس حد تک وہ بڑھ گئے سرکشی میں اسلام کے خلاف، انہوں نے اس چرواہے کو وہاں کا جو تھا اس کو بھی قتل کر دیا اور وہاں سے بھاگے۔ پھر قرآن مجید میں ان کی سزا کا بھی ذکر ہوا، بڑی خطرناک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوفناک ان کو سزا دی تھی سب کو۔ حدیث 515 کے فوائد و مسائل، یہ روایت انتہائی ضعیف ہے اور اس کی سند میں مصعب بن سوار جو کہ سوار بن مصعب ہے، حقیقت میں انتہائی ضعیف ہے۔ امام مالک، امام احمد، امام محمد رحمہ اللہ اور شافعیہ، امام شافعی کے بعض فالوورز جو ہیں، انہوں نے ان جانوروں کا پیشاب کہ جن کا گوشت اور دودھ کھایا اور پیا جاتا ہے پاک قرار دیا ہے۔ اس میں یہ امام مالک بھی ہیں، امام احمد بھی ہیں، امام محمد بھی ہیں، اور دیگر بھی، اور امام شافعی کے فالوورز بھی ہیں، انہوں نے یہ بات بانگے دوہل کہی، اور دیگر ائمہ نے بھی، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو جانور جن کا معقول اللحم یعنی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن جانوروں کا یا دودھ پیا جاتا ہے، تو ان کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہے۔ حدیث 516 گزشتہ سے پیوستہ، اس کا بھی جو ہے تعلق پچھلی حدیث کے ساتھ ہے۔ وفی روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے یہ روایت جو ان کی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے جو روایت آئی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، قال ما اکل لحم فلا بأس ببولہ، ہاں جی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں
یہ ہے جس کے الفاظ ہیں ما اکل لحمہ، کہ جس کا گوشت کھایا جائے، جس جانور کا، حلال جانور کا، فلا بأس ببولہ، تو اس کے جو پیشاب میں کوئی حرج نہیں، گویا کہ جائز ہے، یہ بھی نہیں کہ فرض ہی ہے کہ ہر آدمی اس کو پیے، نہیں، اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے وہ جائز ہے، حرج نہیں ہے اس میں، یعنی پاک ہے۔ رواہ احمد والدارقطنی۔ اس حدیث کی اسناد تو موضوع ہے، اس کی سند میں یحییٰ بن العلاء متہم اور متروک، جبکہ عمر بن حسین متروک راوی ہیں، یہ دو راوی آ گئے ہیں اس کی سند میں، تو جس سے یہ انتہائی ضعیف ہو گئی ہے، بلکہ سند جو ہے وہ موضوع تک ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ حدیث طلبہ، آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے یہ چند سوالات ہیں جو آپ کے سامنے کیے گئے ہیں، ان سوالات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور انشاءاللہ کل آپ کو جو لیسن دیا جائے گا اس لیسن کو، جو کہ لیسن نمبر 49 ہوگا غالباً، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سوالات دیے جائیں گے، انہی یہ دو لیسن ہم پڑھ رہے ہیں، ایک آج اور ایک کل کا، اس کے بعد آپ کو وہ کوئز دیے جائیں گے انہی دو اسباق میں سے، تو اس لیے غور سے ذرا ان سوالات کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ حدیث نمبر 505 کے الفاظ پر رقوب علیہ سے کیا مراد لیا گیا ہے، اور دوسرا کس قسم کی مٹی گندگی لگے جوتے کو پاک کرتی ہے۔ حدیث میں لفظ منتنا کا کیا مطلب ہے، حدیث میں لفظ القرض کا کیا معنی ہے، کیکر کے پتے وغیرہ، درندوں کے چمڑوں کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے، اور ما اکل لحمہ فلا باس ببولہ کا ترجمہ لکھیے، یعنی جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کے پیشاب کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور اس میسج کو آگے دیگر جو اہل اسلام ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان تک ہمیں یہ کنوے کرنے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔